عرض ہے جس وقت منکرین رسول سے اللہ بدلہ لیتا ہے نا تو ان کو ہلاک بھی کرتا ہے لیکن ذلت بھی ڈال دیتا ہے. تو اس طرح یہ معاملہ بڑا پرانا چلا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام پر وہ وقت گزر گیا. بات دھیان سے سننی ہے، بات ذرا لمبی ہو جائے گی لیکن جب بات کی کڑی سے کڑی ملے اس وقت تقریر بنتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آ کے وہاں ڈیرا لگایا. آپ کی جو اہلیہ محترمہ تھی پہلی بیوی وہ آپ کی چچیری تھی. دنیا میں ساری دنیا کے خوبصورت انسانوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت جناب سارہ گزری ہیں. یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا یہ دادی کا ورثہ تھا، یہ اس طرف سے آیا تھا. آپ اس طرح کے حسین تھے کہ جس طرح کی دادی تھی. حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ حسین طبقہ یہ تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ربکہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جناب اسحاق علیہ السلام. یہ بات ببلیکل سائنسز کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. یعنی بائبل کی جو کتابیں ہیں نا، بائبل لوگ سمجھتے ہیں ایک کتاب کا نام ہے. ایک کتاب کا نام نہیں، 66 کتابیں ہیں، 66 بکس ہیں. ان کے مجموعے کا نام بابل ہے. ان کو کہتے ہیں بابلونیل بکس. بابل سے تعلق رکھنے والی کتابیں ان کے اندر ہی موجود ہے کہ حضرت مائی سارہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے جناب اسحاق. ان کی شادی ربکہ سے ہوئی. ربکہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ٹوینز، برادران امزاد. انگریزی میں ان کو ٹوینز کہتے ہیں، برادران امزاد. پہلا بیٹا جو تھا پہلے پیدا ہوا اس کا نام تھا حضرت عیسو. اس کو بعض نے عیسیٰ کر کے پڑھا ہے، سواد کے ساتھ ہے، عین یا سواد الف مکسورہ جیسا موسیٰ کا الف ہوتا ایسے، لیکن اس کا تلفظ عیسو زیادہ صحیح ہے. اس پر کافی تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئی. تو پہلے وہ پیدا ہوئے، بعد میں جناب یعقوب کے معنی پیچھے پیدا ہونے والا. سرکار کے نام کا بھی یہ بھی امتیاز ہے، ایسا نام کسی دوسرے شخص کا نہیں. محمد اب صرف پڑھ رہے ہیں، جس معنی میں 3 مرتبہ تکرار ہو اسے باب تفعیل لگتا ہے، 1 مرتبہ تکرار ہو اسے باب افعال لگتا ہے، 3 مرتبہ تکرار ہو تو اسے باب تفعیل لگتا ہے. یہ باب تفعیل کی خصوصیت ہے. اس کا مطلب بہت 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 تعریف کیا ہوا. محمد کے معنی تعریف کیا ہوا نہیں ہے، اس کے معنی بہت 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 تعریف کیا ہوا. یہ مخلوق نے بھی جس کی تعریف کی ہے، نبیوں اور رسولوں نے بھی کی ہے، رب نے بھی جس کی ہے، اس لیے وہ بہت 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 تعریف کیا. اس بار ایک بحث علم کی، بتاؤ رب کی تعریف زیادہ ہوئی ہے یا سرکار کی زیادہ ہوئی ہے؟ دماغ تو چاہتا ہے رب کی زیادہ ہو کیونکہ وہ خالق و مالک ہے. قادر و تعریف کرنا تعریف کرنے والے پر موقوف ہے. سبحان اللہ. اللہ کی تعریف مخلوق نے کی ہے. مخلوق ایک دن ختم ہونے والی ہے بھی تھوڑی، لیکن سرکار کی تعریف خدا نے کی ہے. نہ خدا کا کبھی خاتمہ ہوگا نہ تعریف مصطفیٰ کا خاتمہ ہوگا، اس لیے بہت 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 تعریف کیا ہو. اب جناب یہ 2 سلسلے چل پڑے. حضرت عیسو جو ہے ان کی اولاد میں بادشاہت گئی ہے، کیونکہ یہ ابراہیم وہاں سے بادشاہی کا حال چھوڑ کے آیا تھا، حکومت کا حال چھوڑ کے آیا تھا. اس کو 2 صفتیں ہم نے دی ہیں، ایک حکومت ظاہریہ، ایک حکومت باطنیہ. اب اس کی اولاد میں تقسیم کرتے اس فیض کو. جو ظاہری حکومت ہے جناب عیسو کی اولاد کو دیتے، جو باطنی حکومت ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اس کے بعد جتنے بھی رسول پیدا ہوئے، جتنے بھی نبی پیدا ہوئے بنی اسرائیل سے پیدا ہوئے، وہ سارے بنی اسرائیل ہیں. اب یہ سلسلہ چل نکلا. جو حضرت عیسو کی اولاد میں سے اس کا ایک طبقہ چلا گیا روم میں. رومن امپائر کے والے جتنے حکمران ہیں یہ سارے ان کے اولاد میں سے ہیں. اور ایک طبقہ ایران میں چلا گیا. پرشین امپائر کے جتنے بھی حکمران گزرے ہیں ایرانی بادشاہ وہ حضرت عیسو کی اولاد میں سے. انہوں نے ہندوستان سے شادیاں کی ہیں، اس لیے ان کے رنگ کبھی مل جل کے گئے کبھی گورے رہے ہیں. لیکن ادھر رومنوں نے ہمیشہ گوریوں سے شادی کی ہیں، وہ سارے گورے ہی رہے.
مگر یہ دو ونگ تقسیم ہو گئے، ایک طرف بادشاہی ہے، ایک طرف نبوت ہے۔ چلتے چلتے سرکار تک آ پہنچے، سرکار کا دور آیا، کہا وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے فیضان تقسیم ہوا تھا نا، آج اس کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب، تیرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، نبوت تجھ پر ختم ہے، پھر اس کے بعد بادشاہت بھی آج ختم ہے۔ صبح کے وقت دیکھا، کہتے ہیں سرکار کے میلاد والی تاریخ کو صبح کے وقت دیکھا، دنیا کا کوئی تخت جو تھا سیدھا نہیں تھا، سارے الٹے پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب اللہ کے کاغذات میں اب بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور ادھر شہر بصرہ جو تھا، یہ کیپٹل تھا رومنوں کا، اس جگہ بھی روشنی پڑی، محلات روشن ہو گئے۔ وہاں کا ایک جھیل تھی، بے آف واٹر جھیل، اس جھیل کو بے کہتے ہیں انگریزی میں۔ یہ بے وہ نہیں جڑی جمنے والی ہے، یہ بے پانی کی جھیل ہے۔ تو پانی کی جھیل جس کی پوجا ہوتی تھی، رات کے وقت خشک ہو گئی، صبح پوجنے کے لیے گئے، دیکھا خشک ہے۔ اس کا مطلب تمہارا سسٹم بھی ختم ہے، ایرانیوں کا سسٹم بھی۔ جو 14 مینار تھے شاہان ایران کے محلات کے قصر ابیض میں، وہ گرے۔ ان کا جو ٹیمپل تھا آتش کدہ، فائر ٹیمپل، اس کا آتش کدے کو فائر ٹیمپل کہیں گے، وہ بھی راتوں رات بجھ گیا، جو 1000 برس تک کسی دن بھی بجھا نہیں تھا۔ اس تاریخ بغیر کسی وجہ کے سرکار نے قدم رکھا مکے میں، آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا ایران میں، اور 14 مینار بھی اس کے گرے۔ اور سرکار نے قدم رکھا مکے میں، اور جو بحیرہ تھا، بحیرہ شامیہ، وہ بھی خشک، بحیرہ تبریہ اس کو کہتے، وہ بھی خشک ہو گیا۔ جس کا مطلب رومنوں کی حکومت بھی اور ایرانیوں کی حکومت بھی، اس کا خاتمہ آج کی تاریخ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے رومنوں کی حکومت بھی ختم کی اور ایرانیوں کی حکومت بھی ختم کی، دونوں بڑی طاقتوں کو ٹاپل کیا۔ اتنی بڑی طاقتوں کا ٹاپل کرنا یہ ایسے آدمی کے لیے بظاہر ممکن نہیں جس کے پاس پھوٹی کوڑی تک اپنے خرچے کے لیے نہ ہو، رہنے کا مکان نہ ہو۔ ایمان لانے سے 8 دن پہلے باپ نے لاٹھیوں سے مارا کہ اے عمر، تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا، جو اونٹ چلانا نہ جانے وہ اتنی 2 بڑی حکومتوں کے تختے کس طرح الٹ سکتا ہے؟ مگر وہ سرکار کا دباؤ ہے، لگے تیر تھے طاقت کمان دیے، پیچھے سے جو زور آ رہا نا اس نے ان کو ٹاپل کر کے رکھ دیا۔ دونوں حکومتیں ان کے تختے الٹ دیے گئے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ جو فیضان ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ آج جو باطنی نظام ہے نبوت اور رسالت کا، وہ بھی سرکار پر ختم ہے، اور جو ظاہری نظام ایرانیوں کی حکومت ہے، رومنوں کی حکومت ہے، ان دونوں کا خاتمہ سرکار کے غلاموں کی معرفت کریں گے۔ آگے پھر سلسلہ چل نکلا کہ نبی کریم علیہ السلام کا فیضان ناب سے لے کر سر کی چوٹی تک امام حسن سرکار کے منہ ببو مشابہ تھے، شبیہ تھے، اور ناب سے لے کر کے پاؤں کے انگوٹھے تک اور پاؤں کی انگلیوں تک حضرت امام حسین نبی پاک علیہ السلام کی تصویر تھے۔ یعنی جو فیضان تھا سرکار کی بارگاہ کا، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک کا حسن مالک بن گیا، ایک کا حسین مالک بن گیا۔ نعرہ تکبیر!